السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی اہم وٹامن کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وٹامن ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور اس کے اثرات چاہے بچے رہو یا بڑے یا بوڑھے سب پر پڑتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو ویڈیو ہے بہت ہی اہم اور فائدہ مند ویڈیو ہے۔ اس کو پورا اینڈ تک دیکھیے اور اس کو ضرور سبسکرائب کریے، اور جو بھی آپ لوگوں کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے یا اس سے جو بھی آپ کے نالج میں اضافہ ہوا جو بھی ہے آپ اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ چلیے اسٹارٹ کرتی ہوں میں۔ وٹامن ڈی جو جسم کے لیے کیلشیم اور فاسفورس کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے، جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور اس کا حصول سورج کی روشنی، کچھ غذاؤں جیسے مچھلی، انڈے اور سپلیمنٹس کے ذریعے بھی ہم اس کی بھرپائی کر سکتے ہیں۔ سورج کی روشنی کی موجودگی میں قدرتی طور پر انسانی جسم میں وٹامن ڈی تیار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ قدرتی طور پر کئی غذائی مادوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم جو ہے یہ ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بچوں میں ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے جس کو ہم ریکیٹس کہتے ہیں۔ اگر ہڈیوں کے بافتیں یعنی ٹیشوز معدنیات کو جذب نہیں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہڈیاں نرم اور ڈھانچہ بالکل بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ تو ان مسائل سے بچنے کے لیے ہم وٹامن ڈی کی اہمیت اور اس کی علامتیں اور اس کے اثرات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جسم کے لیے جو وٹامن چاہیے زیادہ اہم وہ کون سا ہے؟ وہ ہے وٹامن ڈی۔ صحت کے مطابق اگر ہم بات کریں تو وٹامن ڈی ہمیں فری میں مل سکتا ہے، بنا پیسوں کے بھی مل سکتا ہے۔ یہ وٹامن فری میں سورج کی روشنی سے ملتا ہے۔ یہ چربی میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کھانے کے ساتھ اس کے سپلیمنٹس لیں یا اس کے غذائی اجزاء لیں تو یہ آسانی کے ساتھ ابزارب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کیلشیم اور فاسفورس کو ریگولرائز کرتا ہے اور پھر اس کو مینٹین کرتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کو جتنی وٹامن ڈی کی ضرورت ہے اتنا ہی سپلائی کرتا ہے۔ یہ ہڈیوں کو کمزور اور مسلز کو بھی کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ جن لوگوں کو دل کی بیماری ہوتی ہے وہ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ دل کے عضلات بھی اس وٹامن کی کمی کی بنا پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ جسم میں جتنے انفیکشن ہوتے ہیں وہ سب وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جلد ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں۔ یعنی یہ امیونٹی کو کنٹرول کرتا ہے وٹامن ڈی، اور اگر وٹامن ڈی زیادہ ہو تو طاقت کو بھی بوسٹ کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے۔ ہر بیماری سے لڑنے کی اس میں شکتی ہوتی ہے۔ یہ ایک فائدہ مند وٹامن ہوتا ہے۔ اس کے ٹیسٹ کو 25 ہائیڈروکسی وٹامن ڈی کہتے ہیں۔ یہ ایک بلڈ ٹیسٹ ہے۔ اس میں 30 سے 25% وٹامنس کا ہم پرسنٹیج معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر 20% ہو تو اس کو وٹامن ڈی کی کمی کہتے ہیں۔ اگر 10% سے کم انٹرنیشنل یونٹ ہو تو ہم جو اس کو سیویئر ڈیفیشنسی کہیں گے۔ اس وٹامن میں کوئی خاص علامت نہیں ہوتی۔ اگر اس کا لیول ہمارے جسم میں کم بھی ہو تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اگر بچپن میں چھوٹے بچوں میں وٹامن ڈی کم ہو جائے تو ان میں ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریکیٹس۔ اس میں ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ اکثر بچوں کے پیر بینڈ نظر آتے ہیں، دیکھیے، اور چلنے میں دقت ہوتی ہے انہیں، اور ان کے جسم کے ہڈیاں بھی بالکل بوسیدہ سے ہو جاتے ہیں۔ ذرا دھکا لگا گرتے فوراً ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وٹامن ڈی قدرتی طور پر جلد کے ایکسپوجر میں بنتے ہیں، پھر لیور میں بنتا ہے، اس کے بعد پھر گردش کرتے ہوئے
गुजरते हुए गुर्दों में पहुंचकर वहाँ पर कम्प्लीटली विटामिन डी बन जाता है। यानी विटामिन डी 3 मरहलों में तैयार होता है। पहला मरहला जिल्द है, उसके बाद लीवर में जाएगा, फिर लीवर में बनेगा और गुर्दों में जाने के बाद में कम्प्लीटली विटामिन डी तैयार हो जाता है। अल्लाह ने सारे निज़ाम के अंदर कुछ ना कुछ ख़ास चीज़ रखी है। जिल्द, जिगर, गुर्दे, ये तीनों का सेहतमंद रहना ज़रूरी है, तब कहीं जाके विटामिन डी बनता है। अगर ये ठीक तरह से काम ना करें ये तीनों आज़ा, तो उससे ये विटामिन डी की डिफ़िशियंसी होने के चांसेस होते हैं। इसके इस्तेमाल से खुराक के अंदर यानी सैल्मन फ़िश, टोना फ़िश और फोर्टिफाइड काफ़ी मकदार में होता है। अंडे की जर्दी में भी विटामिन डी पाया जाता है। और बच्चों में अगर विटामिन डी कम हो जाए तो हम क्या करते हैं, उन्हें विटामिन डी के ड्रॉप्स पिलाते हैं। आजकल विटामिन डी कम क्यों होता है, ये हमको बगौर सोचने की ज़रूरत है। इंडिया में विटामिन डी के सोर्सेस ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग खेतों में काम करते हैं, सूरज की रोशनी को ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी हमें ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये बात पुरानी हो गई, क्योंकि आजकल के दौर में लोग क्या कर रहे हैं, ऊंची इमारतें बनाकर खुसूसन शहरों में और बाज़ देहातों में भी हर काम छत के नीचे किया जा रहा है। यानी सन स्क्रीन का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। सूरज से बचने के लिए सन स्क्रीन शेड्स के वैसे बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिफ़िशियंसी बढ़ती जा रही है। नाकारा ग़िज़ाओं की वजह से भी विटामिन डी कम हो जाता है। जब हवा में पॉल्यूशन बढ़ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होने लगती है, जिसकी वजह से ये डिफ़िशियंसी बढ़ जाती है। अलामतें, विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे जिस्म में थकावट महसूस होती है और डिप्रेशन भी रहने लगता है और चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, बेचैन बेकरार रहते हैं, जोड़ों में दर्द महसूस होता है, कमर दर्द शुरू हो जाता है और मौसमी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। बहुत जल्द फ़ौरन अटैक हो जाता है कोई भी मौसम का। अगर किसी को हादसा हो जाए या जिस्म का कोई भी हिस्सा कट जाए तो वो ज़ख़म जल्द नहीं सूखता। और रीज़न क्या है, विटामिन डी की कमी की वजह से। ख़वातीन में भी विटामिन डी की कमी ज़्यादा होती है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों में एक गठजोड़ होता है। अगर जिस्म में विटामिन डी हो तो कैल्शियम आसानी से जज़्ब हो जाता है। जिस्म को दर्द से निजात दिलाने ज़्यादातर विटामिन डी का ही काम होता है। विटामिन डी के लेवल को मालूम करने के लिए सीरम का टेस्ट करवाते हैं। ऐसे एरिए जहाँ रोशनी बराबर ना हो, वहाँ पर लोग विटामिन डी का शिकार रहते हैं, यानी विटामिन डिफ़िशियंसी ज़्यादा होती है वहाँ पर। इसलिए वहाँ के लोगों में विटामिन डी कम हो तो लोग क्या करते हैं, फ़िश वग़ैरह ज़्यादा खाते हैं या विटामिन डी के सोर्सेस को बढ़ा देती हैं। जैसे बाज़ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है और सूरज बहुत कम निकलता है। बाज़ मुकामात तो ऐसे होते हैं कि साल में 1-2 बार ही उन्हें सूरज देखने को नसीब होता है, क्योंकि हमेशा अबरालूद रहता है वैसे मुकामात। उनमें से चंद एक मुकामात जो ममालिक में हैं, वो कंट्रीज़ के नाम मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड वग़ैरह वग़ैरह। और मैं समझती हूँ ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ हद तक वहाँ पर भी जो है मौसम सर्द होता है। रोज़ाना नॉर्मल इंसान को 600 इंटरनेशनल यूनिट्स की ज़रूरत होती है। कुदरती रिसेप्टर के प्रॉब्लम की वजह से हमारे जिस्म में विटामिन डी सही काम नहीं करता है। अगर लीवर कमज़ोर पड़ जाए तो तिल्ली बढ़ जाएगी और लीवर में इंसुलिन
میں بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے اور لیور میں لیور کی خرابی کی وجہ سے عرقان بھی ہو سکتا ہے، اور ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جوڑوں میں درد شروع ہوتا ہے اور جوائنٹس پین شروع ہو جاتا ہے، تھکن ہونے لگتی ہے اور اسٹریس بڑھ جاتا ہے اور ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں میں آرتھرائٹس اور کرونک ڈیزیزز بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ فریکچر بھی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو ہیئر لائن فریکچر وغیرہ بھی ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ یہ بیماریاں وقت واحد میں نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے کے بعد وٹامن ڈی کی کمی کے اثر سے ہوتے ہیں۔ ہڈیوں میں بھربھراپن ہوتا ہے، گرنے کا چانس ہوتا ہے، بعض لوگوں میں کینسر کا چانس بھی ہوتا ہے، گردوں کی دائمی بیماریاں بھی ہو سکتی ہے، تھکاوٹ، جوائنٹس پین، بون پین یا مزلز پین بھی ہوتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر: جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے لائف اسٹائل کو صحیح کریں، اور وٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے سورج کی روشنی میں کم سے کم 15 سے 20 منٹ تک ڈیلی بیٹھنا چاہیے، کیونکہ 20 منٹ میں تقریباً ہمیں روزانہ جتنا وٹامن کی ضرورت ہوتی ہے اتنا حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جانوروں کی کلیجی استعمال کریں، یہ بہترین سورس ہے، اور دہی کا بھی استعمال کریں، دودھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پنیر بھی ہم اپنی غذا میں لینا چاہیے، اور انڈے کے کم سے کم 2 انڈے کھانا چاہیے، جس کے 2 زردیوں میں ایک زردی میں 30% تک وٹامن ڈی پائی جاتی ہے۔ دیسی انڈا فارمی انڈے سے بہتر ہوتا ہے۔ انڈا ہر موسم میں اپنی مزاج کے حساب سے ہم دیکھ کر کھائیں۔ دودھ بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ سیلمن فش، ٹونا فش میں بہت زیادہ وٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز بھی صحت پر اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ لیمو، سیب اور سنترا وغیرہ میں بھی وٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ اگر 30% سے کم وٹامن ڈی کا لیول ہو تو ہم کو میڈیسنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر 10% سے کم ہو تو انٹرنیشنل یونٹ تو وٹامن ڈی کا لیول کی وجہ سے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں۔ پہلے تو قدرتی غذاؤں کو ترجیح دیں، پھر دواؤں کی طرف رخ موڑیں، تو اس سے ورنہ دواؤں پر اگر ہم ڈیپینڈ رہیں گے تو مسائل ہو سکتے ہیں۔ وٹامن ڈی کے 2 سورسز ہیں۔ سب سے بڑا سورس سورج کی روشنی ہے، دوسرا سپلیمنٹس ہیں۔ دونوں بھی بیسٹ ہیں جو ہمیں وٹامن ڈی فوراً مل سکتی ہے۔ جو لوگ ڈائٹ سے وٹامن کو پورا نہیں کر پاتے، جیسے سی فوڈ جو ہم روز تو نہیں کھا سکتے لیکن اس کو ہفتے میں 1 بار تو ضرور کھانا چاہیے۔ آخر میں پھر ایک بار یہ بتاتی چلوں کہ 7 قسم کی غذائیں ہم ڈائریکٹ وٹامن ڈی لے سکتے ہیں۔ پھر ایک بار ریپیٹ کر رہی ہوں میں، جیسے مچھلی ہے، مچھلیوں میں جیسے سیلمن فش میں 100 گرام مچھلی میں 1000 انٹرنیشنل یونٹ وٹامن ڈی ہوتی ہے، تو ہم کو 600 اگر لے لیں تو اور 400 اسٹور رہتی ہیں، تو اس طرح سے ہفتے میں 1 بار ہم استعمال کریں تو بھی اس میں بھی ہم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اس میں فش کھانے سے ہم کو فائدہ یہ ہے کہ اس میں بہترین قسم کے پروٹین بھی ہوتے ہیں، یہ باڈی میں ہم کو بہت فائدہ بخش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کارڈ لیور آئل مارکیٹ میں اچھے مقدار میں برانڈز ملتے ہیں، جس میں 5 ml فش میں 400 انٹرنیشنل یونٹس ہوتے ہیں، اور 1 گلاس دودھ میں 20% وٹامن ڈی ہوتا ہے، اور کلیجی کا بھی استعمال کو بڑھا دیں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ کلیجی میں یورک ایسڈ کا لیول زیادہ ہوتا ہے اور پالک میں بھی یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے، تو ہم یہ ڈاکٹر کی ایڈوائس کی مدد سے ہم اس کو لینا چاہیے۔ انڈے کی 1 زردی میں 30% وٹامن ڈی ہوتی ہے۔ اورنج میں وٹامن ڈی گڈ سورس آف وٹامن ڈی ہوتا ہے، اور سب سے بہترین چوائس یہ ہے کہ سورج کی روشنی میں 15 سے 20 منٹ تک اگر ہم بیٹھ جائیں
تو وٹامن ڈی کا لیول ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور وٹامن ڈی کے اچھا سورس بولے تو بیسٹ سورس سورج کی روشنی ہی ہے. ہم سورج کی روشنی کو کیا بول کے ایسا ایزی نہیں لینا، بلکہ یہ قدرتی طور پہ ہم کو فری میں ملنے والا سورس ہے. یہ ہم اس کو اللہ کے رحمت جان کر ہم اپنے قیمتی وقت کو نکالیں اور سورج کی روشنی میں کم سے کم 15-20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ بیٹھیے آپ. اگر آپ چاہیں تو وٹامن ڈی ہم کو کسی اور طرف سے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہم کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، نہ دوائیوں کی ضرورت پڑے گی، نہ کوئی اور چیز کھانا یا جس سے صحت کو اثر پڑتا ہے یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی کریے. اللہ حافظ.